اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ الامیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد بعد از قبل السلام یا علی مدد۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد کر رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آپ تمام حضرات کو شب قدر کی بہت بہت مبارکباد۔ تفسیر اہل بیت کے مطابق شب قدر کے معنی کیا ہیں اور شب قدر کے بارے میں معصومین نے کیا ارشاد فرمایا ہے، آج اس مختصر سی گفتگو میں یہ خاکسار کچھ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ سب سے پہلے میں ایک آسان آپ کو ذریعہ بتا دوں تاکہ تمام لوگ جو مجھے سن رہے ہیں وہ ان کے پاس موجود بھی ہے وہ ذریعہ اور وہ حوالہ بھی ان کے پاس موجود ہے، وہ ہے آپ کے گھر میں موجود قرآن۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کے گھر میں یا تو فرمان علی صاحب کا قرآن ہے یا مقبول دہلوی صاحب کا قرآن ہے یا حسن امداد صاحب کا قرآن ہے۔ سب سے زیادہ فرمان علی صاحب کا ہی قرآن ہے۔ فرمان علی صاحب نے اس آیت کی تفسیر یا حاشیہ آرائی میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے منبر پہ بنی امیہ بندروں کی طرح اچھل کود کر رہے ہیں۔ تو جبریل نازل ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ سرکار نے خواب بیان فرمایا اور جبریل چلے گئے اور پھر یہ سورہ لائے۔ اچھا، یہ آپ کو تفسیر میں مل جائے گا اور ہر قرآن میں موجود ہے۔ فرمان علی صاحب کا جس کے پاس بھی ہے، مقبول حسین صاحب کا جس کے پاس ہے قرآن، اس میں بھی یہ موجود ہوگا۔ اور اسی کے نیچے یہ تفسیر بھی لکھی ہے، جب امام حسن سے کسی نے اعتراض کیا کہ مولا آپ نے معاویہ سے صلح کیوں کر لی، تو مولا حسن نے کہا بھائی نانا کو میرے بشارت دے دی گئی تھی، کیا ہوگا، یہ جو 1000 مہینوں کا ذکر ہے لیلۃ القدر میں، اس سے مراد بنی امیہ کی حکومت ہے اور لیلۃ القدر سے مراد ہم ہیں۔ یہ بھی آپ کو وہاں لکھا ہوا مل جائے گا اور وہاں یہ بھی لفظ ملیں گے آپ کو لکھے ہوئے کہ لیلۃ القدر سے مراد سرکار دو عالم کی ذات ہے اور آل نبی اس سے مراد ہیں۔ اب آئیے تفاسیر اہل بیت کی طرف چلتے ہیں، اور یہ بات جو میں نے کی، فرمان علی صاحب نے بھی جو حوالہ لکھا ہے وہ ہمارے برادران اہل سنت کا لے کے لکھا ہے، یعنی تفسیر در منصور کا۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ چیز آپ کو ملے گی، میں نے پہلے حوالے دے دیے۔ تفسیر اہل بیت کی جانب چلتے ہیں تو آپ کو ملیں گی باتیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ معانی الاخبار الرضا میں اس کے بارے میں باب لیلۃ القدر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 315 پہ آپ کو یہ چیز ملے گی باب لیلۃ القدر میں کہ سرکار رسول خدا بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب امیر نے جب پوچھا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اچھا، کچھ کتابوں میں یہ روایت اس طرح بھی لکھی ہوئی ہے کہ جناب رسول خدا نے جناب امیر سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے علی کہ شب قدر کیا ہے؟ تو مولا علی سرکار نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو نبی نے کہا لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے کہ جب تمام حساب کتاب سامنے رکھا جاتا ہے اور اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح القدس نازل ہوتے ہیں اور پورے سال کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ یا علی اس میں تمہاری ولایت اور تمہاری نسل میں آنے والے تمام فرزندان کی ولایت شامل ہے جو امام ہوں گے، تمام ائمہ کی ولایت شامل ہے۔ سرکار صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے دریافت کیا مولا لیلۃ القدر کے بارے میں اور سورہ قدر کے بارے میں کوئی وظیفہ بتائیے، تو مولا نے وظیفہ بتایا جو تفسیر انوار نجف میں بھی موجود ہے، تفسیر صافی میں بھی آپ کو مل جائے گا اور بے شمار مذہب اہل بیت کی تفاسیر ہے جس میں ہے یہ بات لکھی ہوئی کہ سرکار صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس رات جو شخص نہے گڑھے میں پانی بھرے گا اور اس پہ 10 دفعہ سورہ قدر دم کر دے گا تو اور اس کو پیتا رہے، جب کم ہو جائے تو اس میں پانی کا اضافہ کر لے، اس سے وضو کرے، اسے پیے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو غسل کرا دیا جائے تو اسے شفا ملے گی۔ سورہ قدر پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ اگر اس کو بآواز بلند پڑھا جائے تو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے اللہ کی راہ میں
اپنی تلوار بلند کی ہے جہاد کے لیے، اور اگر اس کو دل میں پڑھا جائے یا خاموشی سے پڑھا جائے تو ایسا ہے جیسے آپ راہ خدا میں خون میں لت پت ہیں۔ اور تفسیر اہل بیت میں یہ بھی آپ کو باتیں ملیں گی کہ سرکار جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، مولا شب قدر میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے، یعنی شب قدر مخفی ہے، تو کیا شب قدر صرف ہم پہ مخفی ہے یا آپ پر بھی مخفی ہے؟ تو سرکار نے مسکرا کر کہا کہ شب قدر قطعی طور پہ ہم پر مخفی نہیں ہے، اور اس کا بھی حوالہ لے لیجئے، تفسیر نور الثقلین آخری جلد یعنی جلد 9 صفحہ نمبر 333۔ اس میں سرکار سے جب سوال ہوتا ہے تو سرکار جواب دیتے ہیں کہ سنو، اس رات فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں اور ہمارا طواف کرتے ہیں۔ اسی طرح برادران اہل سنت میں ایک بہت پائے کے مفسر گزرے ہیں، اور اہل علم حضرات ان کا نام یقینی طور پہ جانتے ہوں گے، سرکار ابن عربی۔ انہوں نے 14 معصومین علیہ السلام پہ اپنے انداز میں، اپنے لہجے میں درود پڑھے ہیں ہر ذات پہ، ہر معصوم کی ذات پہ۔ جب یہ سرکار قائم آل محمد پہ آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اپنے ایک درود میں، السلام علیکہ یا صاحب لیلۃ القدر، اور یہ انہوں نے کہا ہے۔ لوگوں نے اعتراض بھی کیا اور کئی باتیں بھی ان کے خلاف کی، لیکن جب ان کے تک اعتراض پہنچا تو انہوں نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ بھئی جس طرح اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن آیا کب ہے اور اب تک ہے اور قیامت تک رہے گا، اس کا مطلب ہے جب وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ہر دور میں کوئی سچا اس نے رکھا ہے۔ اسی طرح جب یہ آیت ہے سورہ قدر کی کہ اس رات تمام امر اترتے ہیں اور فیصلہ یہاں ہوتا ہے، اس کا مطلب کوئی صاحب الامر بھی وہ رکھتا ہے ہر زمانے میں جو ہر امر کا فیصلہ کرتا ہے۔ سرکار صادق آل محمد علیہ السلام سے ابو حمزہ صومالی ثابت بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ نے، اہل علم اسلام کو بخوبی جانتے ہوں گے، چاہے وہ برادران میں سے ہوں یا اہل تشیع سے ہوں، یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے یہاں مذہب اہل بیت میں تفسیر اہل بیت کی اسناد فراہم کرنے والے سب سے بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے بے شمار تفسیر جو اہل بیت نے کی ہیں وہ ہم تک پہنچائیں گے۔ اور آپ جتنی تفسیر قمی اٹھا لیں، تفسیر صافی اٹھا لیں، اس میں ان کی اسناد کے ساتھ زیادہ تر تفاسیر ملیں گی۔ انہوں نے مولا صادق سے پوچھا، مولا ایک بات بتائیے، شب قدر کے اعمال کیا کیا ہیں؟ تو مولا نے کہا بھئی سب سے پہلا تو یہ کہ اس رات غسل کیا جائے اور پھر خوشبو لگائی جائے اور 100 رکعت نماز پڑھی جائے، اور مولا نے کئی بہت طویل حدیث ہے، بہت طویل بیان ہے میرے مولا کا، یہاں تک کہ ابو حمزہ صومالی نے کہا اگر مولا یہ نہ کر سکے، کوئی بندہ یہ نہ کر سکے، مولا جواب دینے لگے۔ پھر مولا نے آخر میں آ کر ایک بات کہی، مولا نے کہا سنو، لیلۃ القدر ہماری دادی فاطمۃ الزہرا کا نام ہے، شہزادی کا نام ہے، اگر تم اس رات ہماری دادی پہ کے دشمنوں پہ اور قاتلوں پہ لعنت بھیجو گے تو اللہ تمہیں ثواب عنایت کرے گا۔ اور پھر جب دیکھا مولا نے کہ ابو حمزہ صومالی کی خوشی دیدنی ہے اور حیران کن بھی ہیں تھوڑے، تو مولا نے کہا ہر وہ رات جس پہ کوئی بھی محب اہل بیت ہماری دادی فاطمۃ الزہرا کے دشمنوں پہ اور قاتلوں پہ لعنت بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس رات کو اس بندے کے لیے ایسا شمار کرے گا جیسے اس نے شب قدر کی ہر عبادت بجا لایا ہے اور اس نے اعمال کیے ہیں۔ آخر میں بس دعا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کی ایسی رات ہے، شب قدر ہے، تو دعا ہے قائم آل محمد کے صدقے میں، شب قدر کے صدقے میں اور حقیقت شب قدر کے صدقے میں، مولا یہ جو ہم وبا میں گھرے ہوئے ہیں اور ہمیں ذکر محمد و آل محمد اس طرح نہیں کرنے دیا جا رہا جس طرح ہم کرتے ہیں اپنی حق میں رہتے ہوئے، حق تو اس ذکر کا کوئی نہیں ادا کر سکتا، لیکن جو ہماری حیثیت ہے ہم اس کے مطابق کرتے ہیں۔ کچھ دشواریاں سامنے آئی ہوئی ہیں، پھر بھی لائق تحسین ہیں، جنہوں نے یوم علی کا جلوس SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے جن عزاداران نے اس میں شرکت کی اور جو گرفتار کیے گئے بس صدقہ پنجتن پاک ان کو رہا بھی کر دیا گیا ہے۔ آج دعا ہے مالک سے جو جس کی پریشانیاں ہیں آج کی رات کے صدقے میں وہ پریشانیاں دور ہو جائیں، اور جو جس کی مصیبتیں ہیں وہ حل ہو جائیں۔ دعا کی رات ہے آج، آپ دعا کیجیے گا
اور ایک اور بات ذہن میں فوری آ گئی ہے، کل 23 رمضان یوم شہادت ہے خطیب شام غریبہ وکیل ولایت علی علامہ عرفان حیدر آبادی شہید کا، تو ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مولا کے منظور نظر ذاکر تھے اور ہیں، کیونکہ جب تک ان کے الفاظ زندہ ہیں، جب تک وہ زندہ ہیں، ذکر اہل بیت کسی کو مرنے نہیں دیتا اپنے ذاکروں کو، تو دعاؤں میں انہیں بھی یاد رکھیے گا۔ دعا ہے سرکار قائم آل محمد جلد